بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب گھر والے گھر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میں آج کالج نہیں جاؤں گی، سدرا نے سارے گھر والوں کے سامنے اعلان کیا۔ آج موسم حد سے زیادہ خوشگوار تھا۔ سورج کو سیاہ بادلوں نے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ سدرا اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ سدرا اس وقت کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی 3 بہنیں تھیں اور 2 بہنیں مڈل کلاس میں پڑھتی تھی۔ باپ سبزی فروش ہے اور محنت کرتا ہے تاکہ ان کے لیے زندگی کا لقمہ کما سکے اور بچیوں کو اچھی تعلیم دے سکے۔ سدرا کالج کی پڑھائی ہی میں بہت قابل تھی، ہر بار فرسٹ آتی تھی، اچھے اخلاق اور عمدہ ادب میں معروف ہے۔ سب کلاس فیلوز اس سے بے پناہ پیار کرتی تھی۔ اس کے قریب ہونے کا سب کو بہت ہی شوق تھا۔ سبھی ایک ہی کلاس اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن جب کلاس ختم ہوئی تو وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تو اچانک ایک نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے وہ سدرا کو جانتا ہے۔ سدرا ایک شریف گھر کی لڑکی تھی اور ہر لڑکی اپنی طرف اٹھنے والی نظر کو پہچان سکتی ہے۔ یہ بات سدرا اکثر کہا کرتی تھی۔ سدرا نے اس نوجوان پہ کچھ توجہ نہ دی، لیکن اس نوجوان نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ پست آواز اور بچگانہ کلمات میں سدرا سے باتیں کرنے لگا۔ اے خوبصورت لڑکی، میں آپ سے شادی کا خواہاں ہوں۔ میں کافی دنوں سے آپ کا پیچھا کرتا ہوں، آپ کے اخلاق اور ادب کو پہچانتا ہوں۔ سدرا تیزی چلی تو اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا۔ سدرا مدہوش اور انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی۔ اس موضوع پر سوچتی رہی اور خوف، گھبراہٹ اور بے سکونی تھی۔ وہ ساری رات سو نہ سکی۔ اگلے دن جب سدرا کالج سے نکل رہی تھی تو وہ نوجوان کالج کے گیٹ میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا سدرا سے چھیڑخانی کرنا اور اس کے پیچھے چلنا کئی بار ہوا اور اس کام کی انتہا اس چھوٹے خط سے ہوئی جو خط اس نوجوان نے سدرا کے گھر کے دروازے کے پاس پھینک دیا تھا۔ سدرا نے اسے اٹھانے میں تردد کیا لیکن اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب سدرا نے اس خط کو کھولا تو اس میں محبت بھرے کلمات تھے۔ جنون، عشق نیز اس نے سدرا کو تنگ کیا اور پریشان کیا تھا۔ اس کی معذرت کی تھی۔ سدرا نے غصے میں آ کر کاغذ کو پھاڑا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اچانک سدرا کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہی نوجوان خوبصورت کلمات سے بول رہا تھا۔ آپ نے خط پڑھ لیا یا نہیں؟ سدرا نے کہا، اگر تم نہ سدھرے تو میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی اور تباہی تمہاری ہوگی۔ ایک گھڑی بعد دوبارہ فون کر دیا۔ پیار جتانے کا میرا مقصد بڑا نیک ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور مجھ سے زیادہ پیار تمہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ تم میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی۔ میں بہت مالدار ہوں، تمہارے لیے محل بناؤں گا اور تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ میں اکلوتا ہوں اور خاندان سے کوئی باقی نہیں بچا۔ اور اس پر سدرا کا دل نرم پڑ گیا۔ بات چیت کرنے لگی اور بے تکلفی اختیار کرنے لگی۔ سدرا اب خواب دیکھنے لگی، بڑا گھر، گاڑی، پیار۔ اب سدرا ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگی جیسے خوابوں کا شہزادہ مل گیا اور جو اسے بہت پیار کرتا ہے۔ ہر وقت اس کی کال کا انتظار کرتی رہتی۔ رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک بات ہوتی تھی۔ اب وہ ہر وقت صرف اس کے بارے میں سوچتی تھی، اس کی کال کا ہر وقت انتظار کرتی۔ سدرا اس نوجوان سے پیار کرنے لگی تھی۔ کالج سے نکلتے وقت اس کو تلاش کرتی کہ شاید اس کو دیکھ پائے، لیکن بے سود۔ ایک دن جب وہ کالج سے نکل رہی تھی، کہاں اچانک وہ لڑکا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار کسی کا اتنی بے صبری سے انتظار کرتی۔ جب وہ اچانک سامنے آیا تو سدرا خوشی سے پھٹ پڑی۔ کہاں تھے تم؟ بتاؤ مجھے، تمہیں دیکھے بغیر کیسے گزرا میرا ٹائم؟ کوئی احساس ہے تمہیں؟
پھر گاڑی میں اس کے ساتھ گھومنا شروع کر دیا۔ وہ سدرا کی طرف دیکھتا رہتا اور سدرا اس کی طرف دیکھتی رہتی۔ اب سدرا کو اس کے سوا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ گم سی رہتی اور خود سے زیادہ پیار اس لڑکے کو کرتی۔ ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اگلے دن اس نے سدرا کو کال کی کہ تم بس اسٹاپ پر آؤ، وہاں سے میں تمہیں پک کر لوں گا۔ سدرا کو وہاں سے پک کر لیا اور پھر وہ لانگ ڈرائیو پر چلے گئے۔ ساتھ گاڑی میں گانا چل رہا تھا جس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ دونوں گانا سن رہے تھے۔ ایسے نہ تم مجھے دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تیرے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شاید گانا صرف ان کے لیے بنا ہو۔ وہ بہت گھومے پھرے اور انجوائے کیا۔ سدرا کو اس کے سوا کچھ پتہ نہیں کہ میں محض اس نوجوان کا شکار بن چکی تھی اور سب سے عزت والی جس چیز کی مالک تھی اس کو کھو بیٹھی تھی۔ وہ جنون زدہ کی طرح اٹھے اور کہا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم ڈرو نہیں، تم میری بیوی ہو۔ میں تمہاری بیوی کیسے ہوں؟ تم نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا ہوا، میں عنقریب قریب تم سے نکاح کر لوں گا۔ سدرا لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر گئی۔ آگ اس کے وجود سے سوشولہ زن تھی۔ میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میرا دماغ خراب ہے؟ مجھ پہ کیا مصیبت پڑی؟ دنیا میری آنکھوں کے آگے اندھیر ہو گئی۔ سدرا روتی اور کڑوے اشک پیتی۔ اس نے کالج چھوڑ دیا اور انتہا درجے کی بدحال ہو گئی۔ ہر وقت پریشان رہتی، روتی اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اپنی بہنوں سے بات تک نہ کرتی، کمرے کو بند کر کے روتی رہتی۔ گھر والے بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان رہتے، لیکن کوئی بھی اصل معاملے کو نہ پہچان سکا۔ لیکن سدرا ایک وعدے پر لٹکی تھی جو اس نے بہکایا تھا، اور وہ اس کا سدرا سے شادی کا وعدہ تھا۔ بہت سے دن گزر گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اچانک ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے سدرا کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ سدرا نے اس کی آواز سنی تو خوش ہوئی۔ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں ایک اہم کام لے کر تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ وہ ضرور شادی کی بات کرے گا۔ اب سدرا ایک بار پھر سے بہت خوش تھی۔ وہ گھر میں ادھر ادھر چکر لگاتی پھرتی۔ گھر والے بھی حیران تھے کہ لڑکی کو کیا ہو گیا، کبھی روتی تو کبھی ہنستی ہے۔ اس کی ماں سمجھ رہی تھی اس کی بیٹی کے ساتھ سایہ ہے، لیکن حقیقت اس کے برطرف تھی۔ خیر، سدرا کو خوش دیکھ کر سب گھر والے خوش تھے۔ کچھ دیر کے لیے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابھی سے انتظار تھا کب صبح ہوگی اور وہ ملے گی۔ ایک رات سالوں کی طرح لگ رہی تھی۔ خوشی کی وجہ سے ساری رات نہیں سوئی اور سپنے دیکھ رہی تھی۔ سپنے دیکھنا اسے بہت پسند تھا۔ صبح ہوئی تو سب کے اٹھنے سے پہلے اس نے سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ اس کی امی اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ میں کالج جا رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاؤ بیٹی، اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے۔ سدرا اسے ملنے گئی تو وہ بد کلامی اور ترش روی سے پیش آیا۔ وہ جلدی سے کہہ رہا تھا، ہر چیز سے پہلے تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کا سوچنا بھی نہیں۔ ہم بغیر کسی قید کے اکٹھے رہیں گے۔ سدرا کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے زور کا تھپڑ لڑکے کے چہرے پر مارا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کرو گے، شادی کرو گے، لیکن میں تجھ کو ایسا آدمی پایا ہے جو بد اخلاق ہے۔ سدرا گاڑی سے اتر کر رونے لگی تو بولا، تھوڑی مہربانی فرما کر رکیں۔ تو سدرا نے اس کے ہاتھ میں ایک میموری کارڈ دیکھا۔ اس نے کہا، اس کارڈ میں ویڈیو ہے اور جلد اس کی مدد سے میں تجھے پھوڑ دوں گا، توڑ دوں گا، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ سدرا نے کہا، اس کارڈ میں کیا ہے بتاؤ مجھے، میرے ساتھ آؤ، دکھاتا ہوں تمہیں، یہ تیرے لیے بہت بڑا حادثہ ہے۔ سدرا اس کے ساتھ چلی گئی تاکہ ویڈیو دیکھ سکے۔ اس نے وہ مکمل ویڈیو دیکھی جو وہ حرام کام ان دونوں کے بیچ ہوا تھا۔ وہ سب اس چھوٹے سے کارڈ میں ریکارڈ تھا۔ اس نے کہا، اس کارڈ میں ویڈیو ہے۔ سدرا نے کہا، اے بزدل انسان، تو نے کیا کیا؟ گھٹیا انسان۔ اس نے کہا، ہم پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر وقت اور آواز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ تیری تباہی کے لیے یہ چھوٹا سا کارڈ مجھے اسلحے کا کام دے گا۔ اب تمہیں جو میں کہتا ہوں
وہ کرو، میرے اشارے پر ناچو اور فرما بردار رہو۔ سدرا رونے لگی اور چلانے لگی کیونکہ یہ صرف اس کا معاملہ نہ تھا۔ سدرا اس کے ہاتھ کی قیدی تھی اور وہ اسے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل کرتا رہتا اور رقم بٹورتا۔ سدرا دلدل میں گر چکی تھی اور اپنی زندگی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ اس کے گھر والوں کو اس کے کارتوتوں کی خبر نہیں تھی۔ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، گھر والوں نے تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا باپ بڑھاپے میں محنت کرتا اور ان سب کو سدرا پر مکمل بھروسہ تھا، ان کو خبر تک نہیں تھی۔ سدرا نے ان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ہر والدین کو اپنی اولاد پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن سدرا تو ایسی تھی کہ اپنے کزن سے بات کرنے میں بھی ڈرتی تھی۔ سدرا چونکہ اپنی اس گندی حرکت کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی اور اسی پریشانی کی وجہ سے وہ بہت بیمار پڑ گئی، اور ایک دن سدرا کو اس لڑکے کی کال آئی اور کسی انجان سی جگہ پر ملنے کو کہا گیا، تو سدرا نے اپنے بیمار ہونے کی وجہ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ سدرا کو ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا۔ سدرا روتی رہی، منتیں کرتی رہی اور اس لڑکے نے اس کی ایک نہ سنی، کال ڈراپ کر دی اور سدرا اپنی بیماری کی وجہ سے نہ جا سکی۔ ادھر اس لڑکے نے ویڈیو لیک کر دی، ویڈیو پوری دنیا میں پھیل گئی اور سدرا کے کزن کو کہیں سے مل گئی اور سارا معاملہ کھل گیا۔ اس کے باپ اور سارے خاندان کو پتہ چل گیا۔ رسوائی ہر شہر میں۔ سدرا اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے بھاگ گئی، سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسے معلوم ہوا اس کے والدین اور بہنیں کسی دوسرے شہر چلے گئے اور رسوائی ان کے ساتھ پیچھے چلی گئی۔ مجالس میں یہی موضوع گفتگو بن گیا اور ویڈیو ایک لڑکے سے دوسرے لڑکے کو منتقل ہوتی رہی اور سدرا جیتے جی مر گئی اور اس کی زندگی میں صرف دکھ باقی رہے ہمیشہ۔ مسکرانے والی لڑکی جسے دیکھ کر سب لڑکیاں اس جیسی بننا چاہتی تھی، وہ سدرا اندر سے مر گئی تھی۔ سدرا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی چھوٹی سی غلطی کا اسے اتنا بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس عذاب سے چھڑوانے کے لیے آخرکار سدرا خودکشی کر لیتی ہے اور یہیں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، پیاری بہنیں، پیارے بھائیوں، سب کے لیے میری یہ ایک چھوٹی سی نصیحت ہے، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ خدا را کسی کی عزت خراب کرنے سے پہلے سوچ لو کہ تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اور اے میری بہنوں، تم بھی کسی ایسے لڑکوں پر اعتبار کرنے سے پہلے اپنے خاندان کی عزت کے بارے میں ایک بار سوچ لیا کرو۔ والسلام۔